اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم۔ برادران ملت، عزیزان اسلام، یہ ہمارا اپنا آبائی گاؤں ہے جہاں ہم پلے بڑھے، اور قاری صدیق صاحب کے جو بڑے تھے مولانا بشیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، ان کی اولاد میں نوجوان قاری محمد صدیق صاحب جو ایک بہت بڑے سانحے اور حادثے کا شکار ہوئے اور شہادت کا رتبہ انہوں نے پایا، اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے۔ آج ہم یہاں جمع ہیں، ان کی تعزیت کے لیے ہماری حاضری ہوئی ہے، دل دکھی ہے، الفاظ نہیں کہ کیسے ادا ہوں۔ ایک عالم کی جو موت ہے وہ جہان کی موت ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لیکن جو اللہ کا فیصلہ ہے اس کی حکمتوں کو وہ جانتا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ بہت بڑے منصوبے تھے مرحوم کے، بہت بڑے پلان تھے، اور چھوٹی عمر میں انہوں نے بہت کام کیا۔ کوٹ شریف کے اندر بھی مدرسہ بنایا، اور اسی گاؤں کے اندر بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 3 انگلیاں ہیں، 3 انگلیاں۔ اب ایسے بحث چل پڑی، دوستوں میں لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ اس انگلی کو بھی آپ نہ چھیڑیں اور اس کو بھی نہ چھیڑیں، اور یہ اس کو بھی نہ چھیڑیں تو یہ نیچے آ جائے۔ تو سب نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ چھیڑے بغیر یا تو آپ اس کو بڑا کریں گے، اور پھر یہ ہے کہ یا اس کو آپ چھوٹا کریں گے، تب ہی یہ برابر ہو سکتی ہے، ایسے ہے نا؟ تو یہ کس وقت برابر ہو جاتی ہے؟ میری بات پہ ذرا غور کریں، یہ کس وقت برابر ہو جاتی ہے؟ جب خاندان کا بڑا آدمی دنیا سے رخصت ہو جائے۔ جب خاندان کا بڑا آدمی دنیا سے رخصت ہو جائے تو پھر یہ چھوٹی جو ہے وہ بڑی ہو جاتی ہے۔ سمجھ گئے نا؟ ہمارے بھائی بیٹھے بڑی محبت والے ہیں، ان کے والد صاحب جب اللہ کو پیارے ہوئے تو یہ خاندان کے بڑے ہو گئے، ایسے ہے نا؟ اب قاری صدیق صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے، اب عبدالرؤف صاحب جو ہے یہ انہوں نے جگہ لے لی، ایسے ہے نا؟ میرے والد صاحب اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوئے تو عبدالقادر بھائی آ گئے۔ تو یہ عجیب نظام ہے، یعنی موت جو ہے نا وہ پچھاڑ دیتی ہے ہر چیز کو، اور اس میں انسان کا کوئی بس نہیں، انسان کا کوئی بس نہیں۔ اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جب موت کا وقت آتا ہے تو سیکنڈ کا 10واں حصہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا۔
لیکن موت جو ہے دعا یہ کریں ہم کہ ہماری موت اچھی ہو، بری موت سے ہم محفوظ رہیں۔ اگلے دن میں ایک روایت پڑھ رہا تھا، آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو صلہ رحمی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بری موت سے بچاتے ہیں، جو صدقہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی بری موت سے بچاتے ہیں۔ صلہ رحمی کرنا اور صدقہ دینا، صلہ رحمی میں رزق کی بھی برکت ہے اور عمر کی بھی برکت ہے، یہ یاد رکھ لے میری بات۔ صلہ رحمی میں، صلہ رحمی کا کیا مطلب ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے رشتے قائم کیے ہیں ہمارے، یہ چاچا ہے، یہ ماموں ہے، یہ بھائی ہے، یہ بہن ہے، یہ رشتے جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، یہ ماں ہے، یہ چاچی ہے، یہ مامی ہے، ان رشتوں کو عزت سے دیکھنا، احترام کرنا، طاقت کے مطابق ان کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ ہے صلہ رحمی۔ میں یقین جانو میں خود پیچھے ہوں اس کام میں، لیکن جب سے میں نے یہ روایت پڑھی ہے، حدیث پاک جب میرے سامنے آئی ہے، تو الحمدللہ میرے اندر خود بخود جان پڑ گئی ہے کہ ہم لوگ کیوں اس کام سے پیچھے ہیں۔ تو میں آپ بھائیوں سے بھی یہی نصیحت کروں گا کہ یہ جو حدیث پاک میں نے پڑھی ہے، آپ اس پر پوری طرح عمل کریں۔ اس میں رزق بھی بڑھتا ہے، عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے، 3 چیزیں ہیں، اور بری موت سے بھی انسان محفوظ رہتا ہے۔ یہ ہمارا کلچر ہے اور یہی ہمارا مسلک ہے، یہی ہمارا دین ہے۔ آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف میں آئے اور سب سے جو پہلا آپ نے کلام کیا، یہ تاریخی بات بتا رہا ہوں آپ کو، جو سب سے پہلی آپ نے بات کی ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں، تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ جو پہلا کلام تھا وہ یہ تھا کہ یا ایھا الناس افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، واطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، واصلوا الارحام، اور صلہ رحمی کرو، وصلوا باللیل، رات کو نماز پڑھو، والناس نیام، جب لوگ سو رہے۔ تو پھر آگے کیا بشارت دی؟ تدخلوا الجنہ یا ادخلوا الجنہ بسلام۔ اگر یہ خوبیاں، یہ اوصاف تمہارے اندر پیدا ہو گئے تو تمہارے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں گے، تم سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے۔ تو آج کا یہ میسج ہے میرا، دور سے میں آیا ہوں الحمدللہ، تو آج کا یہ میسج ہے کہ ہم اس حدیث کو عام کریں۔ بہت ہمارے اندر دوری پیدا ہو رہی ہے، رشتے جو ہے وہ ٹوٹ رہے ہیں، تو ہم جو ہے اس کوشش کریں کہ اس حدیث کو عام کریں ہم۔